آخر ہمارے جلسے کی رونق حضرت مفتی شعیب صاحب رحمانی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج تو نہیں، لیکن میں حضرت کے تعارف کو بیان کرنا اپنے لیے قابل رشک باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ملکۂ خطابت سے نوازا ہے۔ اسی طرح حضرت والا قوم و ملت کی رہنمائی کے لیے ہر اعتبار سے ہمہ فکر مند رہتے ہیں، چاہے وہ خطابت یعنی بیانات ہو یا آئینی خدمات سے۔ حضرت مفتی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے اس حقیر سی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اب میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں: آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستہ، میرے چمن کا جشن بہار تمہیں سے ہے۔ تمام حضرات بیٹھے رہیں، حضرت کا بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام حضرات تبرک لے کر جائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پہلے تعلیم سے تم کو موڑ دیا جائے گا، سب سے پہلے تعلیم سے تم کو موڑ دیا جائے گا، پھر کسی جرم سے تم کو جوڑ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تعلیم سے تم کو موڑ دیا جائے گا، پھر کسی جرم سے تم کو جوڑ دیا جائے گا۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح تمہیں بھی توڑ دیا جائے گا۔ معزز علماء اکرام اور ذی وقار رفقا اور معزز طلباء اکرام و طالبات اکرام اور پردہ نشین مائیں بہنیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس اسٹیج پر بڑے بڑے علماء اکرام تشریف آوری ہیں۔ میرا آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسا سورج کے سامنے شمع کا جلانا، چراغ کا جلانا، لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بات پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سب سے زیادہ جو آپ عوام بیٹھی ہوئی ہیں اور ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، الحمدللہ ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ تقریباً 11-20 ہونے والے ہیں، مغرب بعد سے متصلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اب قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ اور الحمدللہ جو پروگرام بچوں نے پیش کیا ہے، میرا اللہ کے فضل سے مجحقیر کا کئی جگہ پر جانا ہوا ہے، مکاتب کی نسبت سے میرا کئی جگہ پر اگر ضلع کے اعتبار سے ابھی 3-4 دن سے مسلسل ہم مکاتب کے جلسوں کے اندر جا رہے ہیں اور الحمدللہ کافی جلسوں کے اندر ہم گئے ہیں، لیکن واللہ کہہ رہا ہوں میں کہ جو پروگرام آج میں نے یہاں پر کھاچروت میں دیکھا اور جو حافظ صاحب نے ہمارے بہت ہی مخلص، بہت ہی رفیق، بہت ہی ماشاءاللہ ملنسار، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھے صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو محنت انہوں نے بچوں کے اوپر کی ہے، واللہ دیکھ کر دل کو بڑا سکون ملا ہے، بہت خوشی ہوئی۔
بلکہ بعض بچوں نے تو ایسا پروگرام پیش کیا ہے کہ ماشاءاللہ کچھ جو سماج کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں اس کی عکاسی کی ہے، اور کچھ ایسے جیسے سموہ کے بارے میں کچھ بچوں نے ماشاءاللہ پروگرام پیش کیا ہے مکالمے کی شکل میں۔ یہ تمام جو پروگرام پیش کیے ہیں یہ ان اساتذاؤں کی کئی مہینوں کی محنت ہوتی ہے، کئی مہینوں کی محنت ہوتی ہے۔ بچوں کو اس طریقے سے یاد کرانا، بچوں کو پورا ایکٹنگ کر کے بتلانا، بچوں کا بار بار سننا اور یہاں پر ان کا پیش کرنا، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو بالکل بہت چھوٹی عمر کے ہیں ان بچوں کا غسل کا فرائض سنانا، نماز کے واجبات سنانا، نماز کے بیان، نماز کے احکام پر تقریر پیش کرنا، یقیناً بہت قابل تعریف ہے یہ اساتذہ اکرام۔ یعنی یہ پروگرام قابل دید بھی تھا اور قابل داد بھی تھا، یعنی یہ پروگرام دیکھنے کے قابل بھی تھا اور یہ اساتذہ اکرام اور یہ بچے قابل تعریف بھی تھے۔ اور کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محنت ان بچوں نے کی ہے یا جو محنت ان اساتذہ نے بچوں کے اوپر کری ہے یقیناً قابل تعریف ہے۔ میں یہ بات بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے مکاتب میں میرا جانا ہوا، کل ہم الحمدللہ شاہجہاں پور تھے، اس سے پہلے ہم رچھودا میں تھے، اس سے پہلے الحمدللہ کبھی دودھالیا گئے، بڑے بڑے جلسوں کے اندر جانا ہوا مکاتب کے سلسلے میں، لیکن جو محنت اور جو ماشاءاللہ پروگرام یہاں دیکھا ہے کہیں بھی ایسا پروگرام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور الحمدللہ آپ کو ایک قسم کا یہ ہیرا مل چکا ہے جسے آپ کا ان کا کھونا بد نصیبی کی علامت ہوگی۔ اور یقیناً آج کے زمانے کے اعتبار سے جو آج ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے مکتب کی تعلیم، بچوں پر محنت کرنا، بچوں کو دین، بچوں کے دلوں کے اندر دین کو سنوارنا، دین کو پیوست کرنا، دین کو اتارنا آج کے زمانے کے اعتبار سے فرض عین ہے۔ اس لیے فرض عین ہے کہ مرد اگر دیندار بنتا ہے، مرد اگر تعلیم یافتہ بنتا ہے، مرد اگر پڑھا لکھا ہوا ہوتا ہے، مرد اگر دیندار بن جاتا ہے تو اس کا دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور عورت اگر دیندار بنتی ہے تو عورت اگر دیندار تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس کا دین گھر کے اندر تک پہنچتا ہے۔ لیکن جب ایک بچہ دیندار بنتا ہے، ایک بچہ تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے تو اس کا دین نسلوں تک پہنچتا ہے بلکہ خاندانوں تک پہنچتا ہے۔ تو آج کے زمانے کے اعتبار سے مکتب کی تعلیم، بچوں پر محنت کرنا یقیناً فرض عین ہے، یعنی ضروری ہے۔ اور اس کی اہمیت آپ یہ بھی سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ 450 سال کا فاصلہ ہے۔ 450 سال کے درمیان میں کوئی بھی نبی تشریف نہیں لایا ہے۔ ان 450 سال کے اندر جہالت بہت عام ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنی جہالت پھیل چکی تھی کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جاتا تھا، اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو بڑا بیٹا سگی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔ اتنی جہالت بہت عام تھی۔ اگر کسی کے اونٹ نے کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو وہ لڑائیاں کئی برسوں تک چلتی تھی۔ شراب خوری، زنا کاری، غرض کے ہر برائی عام تھی بلکہ اعلیٰ پیمانے پر تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہ نازل نہیں ہوئی ہے
کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریے یا امت کو نماز کا حکم دیجئے، سب سے پہلی یہ وہی نہیں نازل ہوئی ہے کہ وآتوا الزکاۃ، کہ امت کو زکات ادا کرنے کا حکم دیجئے، یا صوموا رمضان، رمضان کے روزے رکھنے کا امت کو حکم دیجئے۔ سب سے پہلی آیت نازل یہ نہیں ہوئی ہے کہ امت کو زناکاری سے روکے، ولا تقربوا الزنا، یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا یعنی پڑھنے کی نازل ہوئی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی نازل پڑھنے کی نازل ہوئی ہے، لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا چلوں کہ جس امت کے نبی پر سب سے پہلی وہی پڑھنے کی نازل ہوئی ہے، آج وہی امت پڑھنے کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ جس امت کے نبی پر سب سے پہلی آیت اقرا کی نازل ہوئی ہے، بلکہ جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہے اس میں 2 مرتبہ اقرا نازل ہوا ہے، لیکن آج وہی امت پڑھنے کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ علامہ اقبال جو بڑے شاعر اسلام گزرے ہیں، یوروپ کے ایک دورے پر ان کا جانا ہوا۔ جب علامہ اقبال نے ایک باغ کی طرف آپ سیر کرنے کے لیے تفریح کے لیے گئے تو آپ نے میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس آپ سے درخواست ہے کہ کچھ ہی بات، میں آپ کی یقیناً مجبوریوں کو سمجھ سکتا ہوں کہ 11:30 بجنے والے ہیں اور مناسب بھی نہیں ہے زیادہ وقت لینا، لیکن میں کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بہت بغور سماعت فرمائیے۔ تو علامہ اقبال نے وہاں میدان کے اندر دیکھا کہ کئی بچے کھیل رہے ہیں، لیکن وہیں پر ایک بچے کو دیکھا کہ وہ پاس میں کتاب سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے۔ علامہ اقبال بڑے حیران ہوئے۔ علامہ اقبال اس بچے کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا کیا تیرے پاس کھلونا نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں کھیل رہا ہے؟ یہ تمام بچے کھیل رہے ہیں، کھیل کا میدان ہے، بچے بھی کھیل رہے ہیں، کھیلنے کا وقت ہے، تو کیوں تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو کیوں پڑھائی کر رہا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، جو تقریباً 12-13 سال کا بچہ ہوگا، اس نے کہا کہ میری قوم اس دنیا کے اندر بہت تھوڑی ہے، میری قوم اس دنیا کے اندر بہت تھوڑی ہے، اگر ہم ہی کھیل کے اندر لگ جائیں گے تو میری قوم کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ علامہ اقبال کو اس کے جملے نے، اس کے قول نے حیران و ششدر کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تو کس قوم سے ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں، یہودی۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ آج سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے یہودی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ برطانیہ، اسرائیل، بڑے بڑے ملک جنہوں نے سپر پاور ہو کر بتلایا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ پڑھنے کی نازل ہوئی تھی۔ آج وہی قوم کے بچے اور وہی قوم کے نوجوان اور وہی قوم پڑھنے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے، بہت زیادہ پیچھے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بچپن ہی کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کے اندر چھوڑ دیا تو واللہ مکتب پڑھنے کی برکت سے ہمارے بچے کا یقین بہت مضبوط ہو جائے گا، ہمارے بچے کا ایمان بہت مضبوط ہو جائے گا، ہمارا بچہ الحمدللہ ایمان پر چلنے والا بن جائے گا۔ بچپن کی جو تعلیم ہے، عربی کے اندر مشہور کہاوت ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کے اندر جو چیز تعلیم جو ہوتی ہے اگر وہ دلوں کے اندر راسخ کر دی جائے، بچوں کو تعلیم دے دی جائے، ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا جائے،
تو یقیناً وہ ایسی تعلیم ہے، وہ ایسا علم ہے بچپن کے اندر کہ جس طرح پتھر پہ اگر کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے تو کبھی نہیں مٹتی ہے۔ آپ نے پرانی مسجدوں کو دیکھا ہے کہ کئی سال پرانی ہوتی ہے، لیکن اگر پتھر پر کچھ نقش کیا ہوا ہوگا یا آیت لکھی ہوئی ہوگی تو وہ کبھی نہیں مٹتی ہے۔ اسی طرح اگر بچپن کے اندر ان کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دیا گیا، ایمان کو پہنچا دیا گیا ہے، ان کے عقائد کو مضبوط کر دیا گیا ہے، واللہ پھر کوئی بھی طاقت ان پر محنت کرے گی ان کے ایمان کو نہیں چھین سکتی۔ اور یقیناً قابل تعریف ہے یہ علماء اکرام، یہ حفاظ اکرام جو مکاتب کے اعتبار سے بڑی محنت کرتے ہیں۔ بلکہ مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر مکاتب کے نظام کے لیے، ہندوستان کے اندر مکاتب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اگر ہمارا ذاتی مکان بیچنا پڑے اور ذاتی مکان بیچ کر کرائے کے مکان میں رہنا پڑے تو یہ سودا بھی کم ہے اس سے کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ یعنی ہمارا ذاتی مکان ہم بیچ دیں اور اس مکان کے پیسوں کو ہم مکتب کی تعلیم میں لگائیں، اپنے بچوں کی تعلیم میں لگائیں تو یہ سودا سستا نہیں ہوگا، یہ سودا نہ ارزاں مہنگا نہیں ہوگا بلکہ یہ سودا سستا ہی کہلائے گا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کی تعلیم میں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی عالم دین کبھی بھی دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو سوتیلا سلوک ہوتا ہے مکتب کے ساتھ یا دینی تعلیم کے ساتھ، اس وجہ سے درد بیان ہوتا ہے کہ جو مکتب کے اندر جو ہم بہت زیادہ کم پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں اور جو زیادہ سے زیادہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اسکول کی تعلیم میں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ بلکہ میں کہتا چلوں الحمدللہ میں بھی نلکھیڑا کے اندر مکتب پڑھاتا ہوں، ایک بچہ میرے پاس پڑھنے آیا، اس کی ٹوپی کافی پرانی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ٹوپی کب دھوئی تھی؟ اس نے کہا جب سے لی ہے مفتی صاحب، جب سے نہیں دھوئی۔ یہ صحیح بات ہے۔ اس نے جواب دیا جب سے میں نے خریدی ہے، میرے ابو نے خرید کر لا کر دی ہے، تب سے میں نے اس ٹوپی کو دھویا ہی نہیں۔ اور اللہ معاف کرے، بعض مائیں، بعض ماں باپ اپنے بچوں کو اس طرح سے بھیجتے ہیں مکتب کے اندر کہ دادا جی کی ٹوپی پہنا دی، بڑے بھائی کا کرتا پہنا دیا یا بڑے بھائی کی بشرٹ پہنا دی، کئی دنوں سے وہ میلی ہے اور چہرہ دھویا نہ دھویا، اس نے برش کیا نہیں کیا، لیکن صرف 5 منٹ کے اندر تیار کر دیا اور کہا جا علی صاحب ماریں گے۔ لیکن اگر اسکول بھیجنا ہو تو وہی مائیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے تیار خود اٹھتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں اور وہاں پر کئی فیس لی جاتی ہے، وہ تمام ادا کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عالم دین یا کوئی حافظ قرآن اگر انہی بچوں کو فیس لے کر یا انہی بچوں پر محنت کر کے اگر فیس لیتا ہے تو ہمارے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مکاتب اگر ختم ہو گئے، خدا کی قسم ہمارے بچوں کے ایمان سے پھرنے کے 100% چانسز ہے کہ وہ ایمان سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ پہلے تو ہم سنا کرتے تھے کہ بہار کے اندر ایسا ہوا کہ کوئی لڑکی مرتد ہو چکی ہے، اسلام چھوڑ چکی ہے۔ اب تو ہم ہمارے علاقے میں سن رہے ہیں کہ ایک بچی جس کو ماں کی گود سے ایمان نصیب ہوا ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا۔ میں یہ بات کہتا چلوں آپ کے سامنے کہ اگر ہماری نماز میں کوتاہیاں ہو گئی اللہ معاف کر سکتا ہے، ہماری زکات میں کوتاہیاں ہو گئی اللہ معاف کر سکتا ہے، حج میں کوتاہی ہو گئی اللہ معاف کر سکتا ہے، ہم نے عمرہ نہیں کیا اللہ معاف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جو احکام ہم نے چھوڑ دیے جو حقوق اللہ کے تعلق سے ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، ہم توبہ استغفار کریں گے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر کسی ہماری ماں نے یا ہماری بہن نے یا ہماری بیٹی نے یا ہمارے بیٹے نے یا ہمارے نوجوان نے یا کسی مرد نے اسلام کو چھوڑ دیا، خدا کی قسم قرآن کریم فرماتا ہے خالدین فی نار جہنم، وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے اللہ کبھی معاف نہیں کرے۔ لیکن آج ان بچوں کو اگر مکتب کی تعلیم نہیں ملتی ہے، اگر ان بچوں کو بچپن کے اندر ہی تعلیم کا نظام نہیں قائم کیا گیا یا مکتب میں نہیں بھیجایا گیا، اگر ہم فیس بھی دیتے ہیں تو اگر ہم سوچیں اگر ہم 100 روپے مہینے کے ایک بچے کے دیتے ہیں
تو ہم استاد محترم کو یا جو ان کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، جو ان کو کلمہ طیبہ سکھا رہے ہیں، جو ان کو غسل کے فرائض سکھا رہے ہیں، جو انہیں نماز کے واجبات سکھا رہے ہیں، جو جتنی محنت کر رہے ہیں، اگر ہم 100 روپے فیس دیتے ہیں تو دن کے 5 روپے بھی نہیں ہوئے، اور اگر ہم 150 روپے دے رہے ہیں تو دن کے ہم اپنے ان استاد کو جو بچوں کی بہت فکریں کرتے ہیں، ان کے ایمان کی بقا کا حصہ ہیں، ان کے ایمان کو بچا رہے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کو دن میں تقریباً 5 روپے دے رہے ہیں۔ ہے کہ نہیں صحیح بات؟ ہے کہ نہیں صحیح بات؟ یہی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں بھیج رہے ہیں۔ اور میں یہ بات بھی کہتا چلوں، یہ ابھی وقت ہے، چھوٹی بچوں کی عمر میں ان کو مکتب کی تعلیم دینا، مکتب میں بھیجنا، یہ ابھی عمر ہے۔ اگر یہ عمر ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد بڑی عمر ہو جائے گی، جب وہ نوجوان ہو جائیں گے یا ان کے عمر کے بہت سال گزر جائیں گے، اس کے بعد ہم محنت کریں گے۔ یقیناً کئی ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ ملکھیڑا کے اندر جن کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، 60 سال ہو چکی ہے، لیکن جب ہم کلمہ سنتے ہیں اللہ معاف کرے انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، وہ پڑھتے ہیں لا الہ۔ ایک صاحب ملے مجھے جن کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، مطلب صحیح کلمہ بھی یاد نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو بچپن کے اندر آج اگر ہم نے محنت کر لی ہے تو کل ان بچوں کے بڑے ہونے کے بعد ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایک بچے نے ماشاءاللہ مکالمہ پیش کیا تھا، یہ اسی پر ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک صاحب کہیں جا رہے تھے بھینس خریدنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے، ساتھ میں ایک عالم صاحب ملے، مولانا صاحب ملے۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھینس خریدنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ کہہ دیجئے، اس لیے کہ انشاءاللہ کہنا سنت ہے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب پورا جیب بھرا ہوا ہے، بہت پیسے ہیں، انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بھینس خریدنے گئے یا کوئی سامان خریدنے گئے تو ان کے جیب کٹ چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ زیادہ پیسے ہوں گے، زیادہ رقم ہوگی، اب وہ ڈپریشن میں چلے گئے، ٹینشن میں چلے گئے۔ اور آدمی جس چیز کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتا ہے، ٹینشن میں جاتا ہے، وہ چیز اس کے ذہن میں گردش کرتی ہے، وہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد مولانا ملے تو مولانا نے پوچھا کیا بھینس لے کر آ گئے؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب انشاءاللہ میں گیا بھینس لینے، انشاءاللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میرے جیب میں پیسے نہیں تھے۔ اس واقعے سے سنانے کا یہ مقصود ہے کہ اگر ان مولانا نے اس کو جواب دیا کہ اگر جس وقت انشاءاللہ کہنے کی ضرورت تھی اس وقت اگر تو ایک بار انشاءاللہ کہہ دیتا تو تجھے بعد میں بہت بار انشاءاللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے اس واقعے کو سنانے سے کہ ابھی اگر ہم ان بچوں پر محنت کر لیں گے، ابھی اگر ہم نے ان کے ایمان کی حفاظت کر لی یا بچپن ہی کے اندر ہم نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کر دیا، ایمان کو چسپاں کر دیا، ان کے عقائد کو مضبوط کر دیا، تو پھر کوئی بھی باطل طاقت ان بچوں پر محنت نہیں کرے گی، ان بچوں کو کبھی بھی ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے اور یقیناً وقت کم ہے، تقریباً 12 بجنے والے ہیں اور وقت بہت کم ہے، لیکن ایسے کئی واقعات ہیں کہ جن کو بچپن کے اندر مکتب کی تعلیم ملی اور مکتب کی تعلیم ملنے کے سلسلے میں جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے پھر کئی باطل طاقتیں نے ان کے اوپر محنت کی، لیکن الحمدللہ وہ ان کے ایمان کو نہیں چھین سکے، ان کے ایمان کو سلب نہیں کر سکے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ مکاتب کے اندر، اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص یا کوئی بچہ یا اگر کوئی لڑکی جو اسکول پڑھتے ہوئی ہو اور اس نے مکتب کی تعلیم حاصل نہیں کی اور وہ ایمان چھوڑ چکی ہے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن ہم سب کی پکڑ ہوگی کہ ماں کی گود سے جس نبی نے اس دین کو بچانے کے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے، جس نبی نے اس دین کو بچانے کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے، اگر اسی نبی کے دین کا خاتمہ ہو جائے یا ایک امتی جو اس کی ماں کے گود سے ایمان ملا ہو اگر وہ ایمان کو چھوڑ بیٹھے یا ایمان کو ختم کر دے تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے بہت بہت زیادہ نقصان
افسان کی بات ہے کہ وہ نبی جو طائف میں پتھر کھاتا ہے کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہیں بشر سے کہیں، فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ اور مکاتب کے اندر جو الف سے یا تک ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر بھی ہماری نبی کی سیرت کو، ہمارے نبی کے دین کو، ہمارے نبی کی قربانیوں کو مکاتب کے اندر بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ جیسے بچے نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ بھی ساتھ میں سکھایا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی کہ مکتب کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ الف سے لو انسان نبی، پاتے کامل برہان نبی، تاتے تطہیر کی جان نبی، ساتے تقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیب صفات کا راز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاتھ حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، بے کرے حسن و جمال نبی، راز رہبر ہر حال نبی، ساتھ ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافی بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، ساتھ سے ضامن فکر نبی، ساتھ سے طرفین میں نور نبی، ساتھ سے پر نور ظہور نبی، عین سے عین الحق بھی نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فاض فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے کعبہ نبی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، گر العام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی بات فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن ہے نبی، واو سے چہرہ وضحا ہے نبی، یا سید اللہ ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، ہم سب کی شان نبی، جان نبی۔ میرے معزز سامعین اکرام، میں آج آپ کے سامنے بس یہی عرض کر رہا تھا کہ جو قربانیوں سے ہم تک دین پہنچا ہے، کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں، کئی بچے یتیم ہوئے ہیں، اور میں یہ کہتا چلوں کہ جو مکتب کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، یا جو بچیاں مکتب کی اہمیت کو، الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیان سن رہی ہیں، جو مکتب کی اہمیت کو یا اسلام کو، ایمان کو نہیں سمجھتی ہیں، ان سے بھی یہ کہتا چلوں کہ جو عزت اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے عورتوں کو عزت دی ہے، میری مائیں بہنیں بھی بیان سن رہی ہے، 5-10 منٹ ان کے لیے بیان کر کے میں بات ختم کرتا چلوں، وقت کافی ہو چکا ہے، کہ جو اسلام نے عزت ہماری ماؤں بہنوں کو دی ہے، خدا کی قسم کسی دھرم نے نہیں دی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہندوستان کے اندر ستین ایک رسم چلا کرتی تھی کہ اگر شوہر کا، ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت کو بھی، جب اس کو جلاتے تھے ہسبینڈ کو، تو عورت کو بھی اسی کے اندر جلا دیا جاتا تھا۔ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا ہندوستان میں؟ یہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے سے پہلے تو مکہ کے اندر یہ ہوا کرتا تھا، بلکہ مصر کے اندر یہ کہتا چلوں کہ ندی بہا نہیں کرتی تھی یہاں تک کہ ایک نوجوان لڑکی کی قربانی بلی نہ دے دی جائے، تب تک وہ ندی بہا نہیں کرتی تھی۔ اور چائنا کے اندر لڑکیوں کو لوہے کی جوتی پہنائی جاتی تھی، بلکہ مکہ کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی ایمان لانے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 1.5 سال کی بچی کو دفن کیا ہے، زندہ درگور کیا ہے۔ جب میں مٹی کھود رہا تھا تو کچھ مٹی کے قطرات میری داڑھی پر آ چکے تھے، وہ چھوٹی سی بچی، وہ معصوم بچی میرے داڑھی سے وہ دھول ہٹا رہی تھی، اور میں اسی کے لیے قبر کھود رہا تھا۔
قبر کھود رہا تھا وہ مٹی کے ڈھیر سے کھلونے بنا کر کھیل رہی تھی اور اسی ہاتھ سے میں نے وہ اپنی بچی کو زندہ درگور کیا ہے. بلکہ روایت کے اندر تو یہ آتا ہے کہ ایک صحابی اپنی بچی سے پیار کر رہے تھے, کھلا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ کے نبی نے پوچھا, اے صحابی بچی بڑی پیاری لگتی ہے نا, لڑکی بڑی پیاری لگتی ہے نا؟ ان صحابی نے جواب دیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بچیاں اچھی لگتی ہے, آپ کے دنیا میں تشریف آنے کے بعد دنیا میں لڑکیاں اچھی لگتی ہے, ورنہ خدا کی قسم انہی ہاتھوں سے 11 بچیوں کو میں نے خود زندہ درگور کیا ہے. قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں پر لڑکی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ جس کو 2 بیٹیاں ہو اور ان کے ساتھ وہ سوتیلا سلوک نہ کرتا ہو, ایسا سلوک نہ کرتا ہو کہ لڑکی ہو چکی ہے, اب میرے لیے بوجھ بن چکی ہے, اور بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہ کرتا ہو, خدا کی قسم اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میں اور وہ شخص جس کی 2 لڑکیاں ہیں اور اس نے اچھی طرح ان کی پرورش کی, ان کی تعلیم کی فکر کی, تو میں اور وہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں اس طرح ہوں گے. صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی کسی کی اگر 1 بیٹی ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہاں کسی کی 1 بیٹی بھی ہو اور وہ بھی اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, وہ اس کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے. کتابوں کے اندر مسائل کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو لڑکا ہے اور لڑکی ہے اور وہ کھانے کی کوئی چیز لاتا ہے تو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے, اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی ہے, اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ پہلے کھانے کی چیز بیٹی کے سامنے پیش کرے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اگر 1 بیٹی ہو, تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے, اچھا معاملہ کرے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اور میں, ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے. تو میری ماں و بہنوں جو ہمارا بیان سن رہی ہے, اسلام نے آپ کو قید نہیں کیا ہے, اسلام نے آپ کو عزت بخشی ہے, اسلام نے آپ کو رتبہ دیا ہے. آج جو کیسز آتے ہیں, 2019 کی رپورٹ ہے, 2019 کی رپورٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کئی لاکھ بچیاں, بات 1-2 پر نہیں ہے, بات 10-20 کی نہیں ہے, بات ہزاروں کی نہیں ہے, بلکہ رپورٹ بتا رہا ہوں 2019 کی کہ کئی لاکھ بچیاں ہندوستان کے اندر ایسی ہے جو اسلام مذہب کو چھوڑ چکی ہے, اور اس کی ذمہ دار ہم قوم ہیں, ہم مسلمان ہیں, اس لیے کہ ہم اسکولوں کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اسکولوں کے اندر اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے تیار ہیں, لیکن اگر یہی حافظ صاحب الحمدللہ محنت کرتے ہیں, ایسے پروگرام پیش کرتے ہیں, تو ہمارے ہی لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ پیسے کیسے جائز ہو گئے. سوچئے آپ, جو بچوں کے ایمان کی بقا کے ضامن ہیں, جو بچوں کے ایمان کے لیے محنت کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ نے آج مغرب بعد کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھایا ہوگا. اتنا ٹینشن ہوتا ہے بچوں کا پروگرام کرنا. کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے جلسے سے, بلکہ جلسوں کے اندر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ بچوں ہی کے انعامات میں تقسیم کیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں, میں بھی بچے پڑھاتا ہوں, جس دن جلسہ ہوتا ہے اس دن بچوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے آج عید ہو. آپ پوچھ لیجیے ان بچوں سے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بہت خوشی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ان بچوں کے پروگرام کے لیے آپ کے سامنے ان بچوں کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے, انہیں بدنام کیا جاتا ہے, انہیں الزامات لگائے جاتے ہیں. آپ ذرا سوچئے, غلط ہے یا نہ غلط ہے؟ آپ بتائیے, جو عوام بیٹھی ہے, غلط ہے یا غلط نہیں؟ اگر کوئی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے, یہ شامیانے کے لیے, شامیانہ سجانے کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے, یا علماء اکرام کے بیان سے مستفید ہو جائے, یا علماء مل کر محبت کی باتیں کر لے, یا بچے جو بیچاروں کے لیے جلسے کا دن, عید کا دن ہوتا ہے, انہیں خوشی مل جائے. ہماری مائیں بہنیں جمعے کے بیان میں نہیں پہنچ سکتی ہے, جوڑ میں نہیں آ سکتی ہے, بہت سارے پروگرام میں نہیں آ سکتی ہے, اگر وہ دینی بات سن لے, اگر اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ قوم کا پیسہ ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب ایسے جلسے کیے جاتے ہیں یہاں اعتراضات شروع ہوتا ہے. میں آپ کو بس وقت سے کافی ہو چکا ہے, مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کر بات ختم کرتا چلوں. مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنا تھی آپ کے سامنے, لیکن یقیناً بہت وقت ہو چکا ہے. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ فالتو کے جلسے جوڑ, اس میں اتنے زیادہ پیسے کیوں خرچ کیے جاتے ہیں؟ یہ تو امت کے پیسے برباد ہو رہے ہیں. تو حضرت جی مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ امت کے کئی حضرات مسلمان کئی بہت زیادہ سنت کو داڑھی کے کاٹنے پہ کئی لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، یعنی سنت کو اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہاں آپ کو نہیں دکھتا ہے کہ امت کا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت کے زندہ کرنے کے لیے کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، کوئی مفتی اگر بچوں کے پروگرام کے لیے یا بچوں کے ایمان کی بقا کے لیے، بچوں کے عقائد کو مضبوط کرانے کے لیے اگر وہ محنت کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، تو ہمیں اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایمان کو اور سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ جہاں سنت چھوڑی جا رہی ہے، سنت کو قربان کرنے کی لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، وہاں اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ جہاں سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، سنت کے بقا کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر اعتراضات شروع ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات کافی طویل ہو جائے گی اور مجھے بھی یقیناً کافی بات عرض کرنا تھی آپ کے سامنے، لیکن میں بس اتنی ہی باتوں پر اپنی باتوں کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمیل بھائی اسٹیج پر آ جائیں۔